والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. گج بج کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جن کو یاسی لقب سے پکارا گیا، جن کو یاسی لقب سے پکارا گیا، ان کے آنے پہ عالم سوارا گیا. جن کو یاسی لقب سے پکارا گیا، مل کے پڑھیے. جن کو یاسی لقب سے پکارا گیا، ان کی مقدر پہ نازاں نہ ہو شادیہ. کیوں مقدر پہ نازاں نہ ہو شادیہ. کیوں مقدر پہ نازاں نہ ہو شادیہ. ارے جن کو مل دو جہاں کا سہارا گیا، جن کو مل دو جہاں کا سہارا گیا، ان کے آنے پہ عالم سوارا گیا. ان موسیٰ تورات لینے گئے طور پر. موسیٰ تورات، جی موسیٰ تورات لینے گئے طور پر. موسیٰ تورات لینے گئے طور پر ان کے بستر پہ قرآن اتارا گیا. ان کے بستر پہ قرآن اتارا گیا. جن کو یاسی لقب سے پکارا گیا، ان کے آنے پہ عالم سوارا گیا. جن کو یاسی لقب سے پکارا گیا. بعد از حمد و ثنا لائق ستحسین و تکریم و اکرام جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آج میری آواز میری طبیعت کی عکاس ہے. طبیعت تقریباً گزشتہ 5-6 دن سے کافی علیل ہے. دعا فرمائے اللہ پاک اس ممبر و مصلی کی روشنی کے صدقے کو صحت عطا فرمائے. آج کا میرا موضوع ہے قرآن ماہ رمضان کے ساتھ خاص ہے اور رمضان قرآن کے ساتھ خاص ہے. اور اس کا ایک اور موضوع بنتا ہے جو آج کی نسبت سے میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے، وہ ہے القرآن مع العلی والعلی مع القرآن. حضور نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اور یہ کسی حال میں بھی جدا نہیں ہوتے، حتیٰ کہ یہاں تک یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس تشریف لائے. یہاں عقیدے کی عکاسی ہوتی ہے کہ کسی نے صرف قرآن کو پکڑا، علی کو چھوڑ دیا، اور کسی نے صرف علی کو پکڑا، قرآن کو چھوڑ دیا. سنی واحد فرقہ واحد جماعت ہے کہ جس کے دامن میں علی المرتضیٰ بھی ہے اور قرآن کا نور، قرآن کی چاشنی بھی ہے. آج کا یہ ماہ مقدس میں آیت کریمہ پڑھی، اللہ پاک فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. پہلے قرآن مجید کے حوالے سے شہر رمضان کو میں نے ڈیفینیشن اور وضاحت نہیں کی. میں نے آج کیا تھا خالق کائنات فرمایا کتب علیکم الصیام کما گزشتہ جمعوں میں کہ یہ جو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں اے نازوں والی امت، اے لاڈلے نبی کی لاڈلی امت، گھبرا نہ جانا. یہ عبادت صرف تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کی گئی تھی. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی دار بن جاؤ. آج میں رمضان کی کو ڈیفینیشن کروا رہا. خالق کائنات کہتے ہیں شہر رمضان الذی، رمضان یہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور مزے کی بات بتاؤ، حضور کی حدیث سنیے. مولوی، محدث، مفسر، محقق، علامہ، فہامہ، دنیا کا ہر بندہ کسی مذہب سے، کسی جماعت سے، کسی فرقے سے، کسی پارٹی سے ہو، ہر بندہ یہ چاہتا ہے مجھے جنت ملے. کیا ہو؟ مجھے جنت ملے. یہودی کہتے ہیں جنت ہماری ہے، عیسائی کہتے ہیں جنت ہماری ہے، مسلمان کہتے ہیں جنت ہماری ہے، سنی کہتے ہیں جنت ہماری ہے، دیوبندی کہتے ہیں جنت ہماری ہے، شیعہ کہتے ہیں جنت ہماری ہے. سارے کہتے ہیں جنت ہماری ہے. جنت کہتی ہے 4 بندے میرے ہیں. جنت کیا کہتی ہے؟ 4 بندے میرے ہیں. اور حدیث کی روح سے حضور فرماتے ہیں الجنت مشتاقۃ الی 4 نفر. وہ ساری دنیا جنت کی طالب ہے، جنت کی طلب کرتی ہے، پر جنت کہتی ہے مجھے 4 بندوں کی ہمیشہ طلب رہتی ہے، میں 4 بندوں کی ہمیشہ مشتاق رہتی ہوں. فرمایا کون کون ہے؟ فرمایا پہلا بندہ قاری القرآن، وہ خوش نصیب بندہ دن رات صبح شام لیل و نہار جس کی زبان پہ قرآن کی آیتیں جاری رہتی ہیں. پہلا بندہ جس کی جنت طلب کرتی ہے وہ قرآن کا تلاوت کرنے والا، تالی القرآن، قرآن پڑھنے والا. دوسری چیز، دوسرا بندہ فرمایا وحافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنے والا، فحش گوئی سے، لب باتوں سے، گالم گلوچ سے، غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے اپنی زبان کو محفوظ کرنے والا بندہ اتنا بلند ہے، اتنا عظیم ہے کہ جنت بھی اس کی مشتاق رہتی ہے. اور تیسرا بندہ فرمایا مطعم الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا. جس کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ اکیلا ہی مرغ مسلم نہیں کھاتا بلکہ اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے کون زیادہ مستحق ہے، اس میں بھی تقسیم کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے اتنا بلند ہے، اللہ کا بھی فرماتا ہے اتنا بلند ہے کہ جنت اس کی بھی مشتاق ہے، جنت اس کی طلبگار ہے. اور چوتھا خوش نصیب پتہ ہے کون ہے؟
چوتھا خوش نصیب آج آپ میں سے ہر ایک ہے. کون سا؟ فرمایا والصائم فی رمضان، رمضان میں روزہ رکھنے والا ایسا عظیم اور ایسا بلند بندہ ہے کہ جنت اس کی مشتاق رہتی ہے. اور قرآن کو رمضان کے ساتھ بڑی عظیم نسبت ہے، کیونکہ رمضان خود بلند و بالا مہینہ ہے، اور اسی بلند و بالا مہینہ کی ایک بلند و بالا رات میں، عظمت و شان والی رات کے اندر خالق کائنات نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. اور جتنی بھی کتب سماویہ ہیں، آسمانی جتنی بھی کتب ہیں، کتب سماویہ، ان ساری کتب اور باقی جتنی کتب ہیں، رب کی طرف سے اترنے کی بات نہیں کر رہا، دنیا میں موجودہ انجیل ہو، موجودہ تورات ہو، انجیل موجودہ زبور ہو، موجودہ قرآن مجید ہو، موجودہ، یا دنیا کی کوئی کتاب کسی علم پر، کسی فن پر موجود ہو، اس کا لکھنے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری کتاب کامل ہے. فرض کریں آپ کوئی بھی کتاب کھولتے ہیں تو وہاں سامنے لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اس ایڈیشن میں کوئی غلطی نظر آئے تو برائے کرم مصنف کو یا پبلشر کو آپ مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس غلطی سے بچا جا سکے. ایسا ہی ہے، ہر کتاب کے سر ورق پہ لکھا ہوتا ہے. لیکن آؤ جو کتاب میرے اور آپ کے سامنے ہے آج، اس کتاب کے سر ورق پہ خالق کائنات نے کیا لکھا ہے. جیسے رب خود بے مثل اور بے مثال ہے، ویسے اس کی کتاب بھی بے مثل اور بے مثال ہے. جس فرشتے کو دے کے بھیجی وہ فرشتہ بے مثل اور بے مثال ہے. جس محمد مصطفیٰ کے قلب اطہر پہ نازل کی وہ محمد مصطفیٰ بے مثل اور بے مثال ہے. اور جس امت کے لیے کتاب دے کر بھیجی گئی وہ امت بھی بے مثل اور بے مثال ہے. ساری دنیا کی ساری کتب کے سارے مصنفین دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہماری کتاب کامل ہے، بلکہ اس بیانی تقاضا کرتی ہے، اور ان کا سارا ورق اس بات کا شاہد ہے کہ وہ لکھتے ہیں کوئی غلطی ہو تو بتا دینا، لیکن قرآن کے سر ورق پہ لکھا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور اس کتاب کے پڑھنے والوں الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، اس قرآن کا ہر ہر پارہ، ہر ہر پارے کا ہر ہر رکوع، ہر ہر رکوع کی ہر ہر آیت، ہر ہر آیت کا ہر ہر جملہ، ہر ہر جملے کا ہر ہر لفظ، ہر ہر لفظ کا ہر ہر حرف، ہر ہر حرف کا ہر ہر نقطہ، ہر ہر نقطے کے ساتھ ملی ہوئی زبر زیر پیش، شروع سے لے کر آخر تک سارے کا سارا حق اور سچ ہے اور غلطی سے مبرہ اور پاک ہے. یہ قرآن کا دعویٰ ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کو پڑھنے والے اس کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہے. تو قرآن کو نسبت رمضان سے ہے. اور کیسی نسبت؟ آئیے جتنی بھی باقی آسمانی کتب ہیں ان سے اگر آپ اپنا تعارف چاہیں نا کہ کہاں سے آئی ہو، کون لایا ہے، کیوں لائی گئی ہو، تو ساری کتب خاموش ہے. چاہے وہ تورات ہو، چاہے زبور ہو، چاہے انجیل ہو، یا جتنے بھی صحائف آسمانیہ ہو جو انبیاء کو صحیفے دیے گئے، سارے خاموش ہیں. لیکن قرآن سے جب پوچھا گیا اے قرآن تو بھی کو اپنا تعارف کروا، تو کہاں سے آیا، کون لایا، کیوں لایا، کس کے لیے لایا اور کب لایا، تو قرآن نے بھی بڑا عجیب جواب. 7 سوال قرآن مجید سے کرتے ہیں اور 7 کے ساتھ قرآن مجید جواب دیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ تو 7 میری عقل کے مطابق تھے، میں نے چنے، ان کا جواب قرآن مجید نے مجھے دیا. قرآن کا تو اپنا دعویٰ ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَلَا أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. نہ کوئی کائنات میں چھوٹی چیز ایسی ہے، نہ کوئی بڑی ایسی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہو. اللہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. نہ کوئی خشکی میں چیز ایسی ہے، نہ کوئی تری میں چیز ایسی ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں مذکور نہ ہو. یہ قرآن ایسی جو ہے عمدہ اور اعلیٰ کتاب ہے. تو قرآن
یہ بھیجا کس نے؟ تو قرآن مجید نے 19ویں پارے میں جا کے مجھے جواب دیا، کس نے بھیجا؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، مجھے بھیجنے والی وہ بلند والا، وہ اکمل اور کامل ہستی ہے جو رب العالمین ہے۔ اچھا قرآن یہ بتا تجھے لانے والا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے نازل بہ الروح الامین، مجھے لے کر آنے والا، عظمتوں والا، شان والا، رفعتوں والا، مرتبے والا، فرشتوں کا سردار جبریل امین ہے۔ اچھا قرآن آیا کس لیے ہے؟ کس کے اوپر لایا گیا؟ قرآن کہتا ہے عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، محبوب مکرم محمد مصطفیٰ کے سینہ پر، دل اطہر پہ نازل کیا گیا ہوں۔ اچھا قرآن یہ بتا تیری زبان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بلسان عربی مبین، اردو میں بھی ترجمہ ہے، انگریزی میں بھی ترجمہ ہے، لکھنے والوں نے کتابوں کی نقل کی ہے، کتابوں کی نقلیں بنا لی۔ اور یاد رکھو اس دھرتی کے پانی، ایک مرتبہ اس دھرتی کا پانی جو سمندر کا پانی ہے وہ سرخ ہوا اور ایک مرتبہ سیاہ ہوا۔ سرخ اس وقت ہوا تھا جب ہلاکو خان نے مسلمانوں کے 30,000 سر قلم کر کے ان انسانی سروں سے کھوپڑیاں جو ہے، ان کھوپڑیوں سے جو ہے وہ مینار بنایا تھا۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ اور ایک مرتبہ اس سمندر کا پانی سیاہ ہوا، کب؟ جب مسلمانوں کی کتابیں چوری کر کے یہ چور انگریز لے کے چلے گئے، یہ مکار، چور، فریبی، دغا باز، یہ لے کے وہاں چلے گئے اور پھر انہوں نے ہماری کتابوں کے انگریزی میں ترجمے کیے اور پھر ترجمے کر کے انہوں نے ہماری کتابوں کو سمندروں میں بہا دیا، کیونکہ وہ قلم سے لکھی گئی کتابیں تھیں، وہ ساری کتابیں جو ہے وہ پانی میں مل گئی۔ لیکن وہ کسی نے کہا حقیقت چھپ نہیں سکتی، نہ کوشش کر چھپانے کی، ٹھیک ہے؟ حقیقت تو نہیں چھپتی ہے۔ جابر بن حیان، اردو میں بھی جابر بن حیان ہی تھا تو انگریزی میں بھی اسے جابر بن حیان ہی ہونا تھا۔ کیا خیال ہے؟ کتاب کی زبان تو بدل گئی لیکن جابر بن حیان کو تو نہیں بدل سکے نا، جو کیمسٹری کا بانی ہے۔ بلاخر ان کو کہنا پڑا کہ باقی ہر چیز مسلمانوں کی ہے۔ یہ جو جتنے بھی آج کل ڈاکٹر لوگ آلات یوز کرتے ہیں نا آپریشن کے لیے، یہ اس وقت کے مسلمانوں کے ایجاد کرتا ہے۔ ذرہ برابر بھی ایک انچ بھی ان آلات میں تبدیلی نہیں ہے۔ جو آپریشن کے بلیڈ ہے، یہ جو کٹر ہے، یہ جو کینچی ہے، یہ جو ناپ کاٹنے کے لیے جو دوسرے آلات ہیں، یہ جتنے بھی فاضل مادے ہیں ان کو کاٹنے کے جتنے بھی آلات، سیم ٹو سیم یہ ان صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اگرچہ وہ ہاتھوں سے تراشتے تھے، ان کا سائز تھوڑا بڑا تھا، ان میں جو ہے فنیشنگ آ گئی، جو ہے وہ بن گئی مشینوں سے، لیکن یہ ہو بہو مسلمانوں کی ایجاد کرتا ہے۔ انگریز کا تو اتنا دماغ بھی نہیں ہے کہ وہ ہم سے 2 قدم آگے بڑھ سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ہمارے علم کو حاصل کر کر کے آج وہ ہم پہ روب جما رہا ہے۔ اور ایک ہم ہے کہ ہمیں سنی شیعہ سے اور سنی بابی سے فرصت نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں فلاں محلے والا کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے۔ ہم ایک دوسرے کو کافر کافر کہنے پہ لگے اور کفر سارا جو حقیقت میں جو کافر ہے وہ سارے جو ہماری نظر میں مسلمان ہیں۔ یہی سعودیہ ہے، ایران والوں کو کافر کہا، وہی ایران ہے جو سعودیہ والوں کو کافر کہتا ہے۔ اور انہی سعودیہ والوں کے پاس جو ہے ٹرمپ آیا، 4 ارب ریال اس کو تحفے میں دیے گئے اور دنیا کا قیمتی ترین ہیرا اس کو دیا گیا۔ اے کاش یہ امداد اگر فلسطین میں، چیچنیا میں، بوسنیا میں مسلمانوں کو بھیج
عربی ہے، اور عربی واقعی ایسی میٹھی اور چاشنی والی زبان ہے کہ پنجابی کے بابا غلام فرید الدین بھی، آپ نے بھی بڑی کمال بات کی. آپ کہتے ہیں اتو میں مٹھڑی نت جان بلب سونا خوش وسدا وچ ملک عرب. کہتے ہیں عرب کی شان یہ ہے کہ عرب والے محمد پہ ایک عربی عاشق نہیں ہے بلکہ عربی اجمی سارے اسی کے عاشق ہیں. کہ لگے مجھے دیکھو پنجاب میں ہوں اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب، یہاں میں صبح و شام جہاں نبی کے عالم میں سونا خوش وسدا وچ ملک عرب. وہ میرا محبوب ہے کہ عرب میں جو ہے وہ خوش ہے. یہ حضور کی شان. فرمایا بلسان عربی مبین، قرآن تیری زبان کیا؟ فرمایا میری زبان عربی ہے. اچھا قرآن یہ بتا تو آیا کس مہینے میں؟ جو میرے خطبے میں آیت لائی تھی وہی فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. جس مہینے میں قرآن آیا وہ مہینہ رمضان کا مہینہ تھا. اچھا قرآن مہینے کے تو 30 دن میں، کیا 30 دنوں میں آیا؟ فرمایا نہیں، ایک دن میں آیا ہے. کس میں آیا؟ ایک دن میں. اچھا ایک دن میں تو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے. فرمایا نہیں، رات میں آیا. اچھا رات میں؟ فرمایا ہاں رات. کیسے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو رات میں نازل کیا. کون سی رات؟ القدر، خاص قدر والی رات. اچھا ہمیں کیا پتا قدر والی رات کیا ہے؟ قرآن قدر والی رات کون سی ہے؟ فرمایا خیر من الف شہر. وہ اتنی قدر والی، اتنی عظمت والی اور اتنی مرتبے والی رات ہے کہ ایک طرف 1000 مہینے، ایک طرف ہوتن، ایک تنہا رات. اس کا مرتبہ اور مقام پھر بھی بلند ہے. تو یہ قرآن اپنا تعارف کروا رہا ہے. اور یقین جانیے یہ عظمتوں شتمتوں والی جو کتاب ہے، جو اس کتاب کے ساتھ جڑا، اس نے اس کتاب کو بلند نہیں کیا بلکہ کتاب نے اس قاری کو بلند کر دیا. کیسے؟ اب آپ میں سے کتنے بندے ایسے ہو گئے جو مالی لحاظ میں تھے؟ آپ کے پیش امام جو قاری صاحب رات کو تراویح سناتے ان سے اونچے ہوں گے مالی لحاظ سے. کچھ ایسے ہیں جو قومیت کے اعتبار سے، رنگ اور نسل اور نسب کے اعتبار سے اونچے ہوں گے. لیکن قرآن نے بلند اور عظمت والی کتاب نے اپنے پڑھنے والے کو اتنا بلند کیا کہ اب وہ پھٹے پرانے لباس والا قاری آگے کھڑا ہے، بادشاہ اور امیر زیادہ پیچھے کھڑا ہے. جب تک وہ قرآن پڑھنے والا رکوع نہ کرے یہ رکوع نہیں کر سکتا، جب تک وہ سجود نہ کرے یہ سجود نہیں کر سکتا. اتنی عظمت والی کتاب. اور کیسی عظمت والی؟ آئے ہائے زندہ جاوید موجزہ. ہر نبی کو اللہ نے موجزہ دیا تو وقت کے مطابق اس موجزے کی ضرورت تھی. اب قرآن بھی حضور کا موجزہ ہے. کیسے؟ 14 صدیاں گزر گئی، قرآن آج بھی زندہ و قابلتا ہے. جیسا حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوا تھا، لفظ بلفظ، حرف بحرف، حرکت حرکت سیم اسی طرح ہے. اس کے لیے دلیل دے دیں. آپ پاکستان میں کسی چرچ سے جا کر کوئی انجیل منگوا لیں، اور پھر انڈیا سے جا کے کوئی انجیل منگوا لیں، پھر سعودی عرب سے جا کے کوئی انجیل منگوا لیں، پھر ایران یا عراق سے یا دنیا کے کسی ملک سے کوئی انجیل کا نسخہ منگوا لیں. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. لیکن جو قرآن مشرق کے آغاز سے آپ اٹھاؤ گے وہی قرآن مغرب کے اختتام تک ہے. اور آپ کو پوری دنیا میں انجیل کا، تورات کا، زبور کا کوئی حافظ نہیں ملے گا. لیکن دنیا میں قرآن مجید کے سینکڑوں اور کروڑوں حافظ ہیں. اس مجمع میں بھی کئی بیٹھے ہوں گے، آپ کے محلے میں بھی کئی ہوں گے. یہ قرآن کا زندہ اور جاوید موجزہ ہے. ہمارے ہاں جنگ آزادی میں ہمارے دادا جی سناتے تھے کہ لگے جنگ آزادی ہوئی تو گورا آیا،
لسا نواب، تو یہ نواب کا حصہ تھا۔ تو انگریز نے اس نواب کو خریدا اور اس نواب نے اپنے کارندے انگریز کے ساتھ بھیجے کہ جاؤ مسجدوں میں جتنے قرآن ہیں، غربت کا زمانہ تھا، جو ہے کثیر تعداد میں تو قرآن تھے نہیں، تو وہ ہر مسجد سے جو ایک دو نسخے ملتے ان کو اٹھا کر مسجد کے باہر جلا دیتے۔ کیا کرتے؟ جلا دیتے۔ مچھرا سے تھوڑا آگے نکل کے ایک جگہ ہے چھتر پلین، یہ ناران کمان جو لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں یہ رستے میں آتی ہے، یا بالاکوٹ سائڈ جو آپ لوگ جاتے ہیں جہاں یہ ارتھ کوئک زلزلہ آیا تھا، یہ اس کے رستے میں وہاں ایک گاؤں ہے، اور اس گاؤں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں ہر گھر میں ہر بندہ حافظ ہے۔ کوئی پاگل ہے یا بچہ ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ہر بندہ جوان لڑکا ہے تو وہ حافظ ہے۔ میں مسلک کی بات نہیں کر رہا، میں مذہب کی بات کر رہا ہوں۔ ہر بندہ حافظ، اور اگر ہر بندہ نہیں ہے تو کم از کم گھر میں 5 بندے ہیں تو 4 ضرور حافظ ہیں۔ یعنی اتنا اس گاؤں پہ کرم ہے۔ تو اس گاؤں میں جب گورا پہنچا، اس نے کہا لاؤ قرآن پاک۔ ایک بچہ گیا، اس نے قرآن پاک سارے اٹھا کے دے دیے، اور اپنے سینے کے ساتھ ایک چھوٹی سی پتلی سی کاپی دما ایک کتاب چپکائی ہوئی۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ یاسین ہے۔ اس نے کہا what is یاسین؟ اس نے کہا this is heart of قرآن، یہ قرآن کا دل ہے، قلب القرآن، قرآن کا دل۔ اس نے کہا ادھر لا، اس کو بھی جلانا ہے۔ اس نے دے دی۔ اس نے جب سورہ یاسین دی نا تو گورے نے اس کو آگ لگائی۔ جب آگ لگا کے جلا چکا نا تو بچے نے کہا سن جلا لی؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ختم؟ اس نے کہا ہاں ختم۔ اس نے کہا نہیں تیری بھول ہے، ابھی ختم کہا۔ اس نے کہا تو نے ظالم پوری کتاب جلائی ہے، یہ یاسین تو میرے سینے میں محفوظ ہے۔ دادا جی کہتے کھڑے قدموں پہ اس نے پوری یاسین سنا دی۔ اس نے کہا سن یہ تو ایک میرا سینہ ہے جس میں یاسین محفوظ ہے، دنیا میں کروڑوں ایسے سینے ہیں جن میں یاسین محفوظ ہے، تو کتابیں جلا رہا ہے، قرآن تو ہمارے سینوں میں محفوظ ہے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا۔ یہ قرآن کا بہت سا اعجاز ہے کہ آج کروڑوں حافظ قرآن مجید کے موجود ہیں، اور آؤ قرآن کا ادب کرنے والوں کو ملتا کیا ہے؟ ہم تو بچوں کو اس طرح سے مدرسے میں نہیں بھیجتے نا، اور یہ ملا ہو جائے گا جی، لوگ تانا دیں گے جی مولوی ہو گیا جی بچہ جی، یہ سچ کے خراج زکات کھاتا ہے جی۔ لیکن خدا کی قسم بات ہرگز یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ قرآن عظمت والی کتاب ہے، یہ بندے کو فرش سے اٹھا کے عرش نشین کرتی ہے، یہ بندے کو پستیوں سے اٹھا کے عروج و کمال عطا کرتی ہے، اور یہ بندے کو بدنامیوں سے اٹھا کر نیک نامیاں عطا کرتی ہے۔ آؤ ایسے بدنام زمانہ شرابی کا قصہ سنو، بس قصہ سنو، میری گفتگو ختم۔ زمانے کا مانا ہوا بدکار زمانہ شرابی، اور نام ہے بشر۔ کیا نام ہے؟ بشر۔ نام یاد رکھنا، نام بشر ہے۔ اس کی ہر رات شراب کے جو ہے وہ گھونٹوں میں گزرتی ہے، شراب کے نشے میں بدمست ہوتا ہے، اور ایک باغ اس نے اسپیشل کریٹ کیا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے کہ جہاں پہ سوائے شرابی کے کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے۔ ہر رات رقص و سرود کی محفلیں سجتی ہے۔ ایک رات ایسی آئی، بشر شراب کے نشے میں لت، بالکل شہری کے قریب جب اس باغ سے نکلا نا گھر کی جانے، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ جب نکلا نا تو ہلکی ہلکی بوندا باندھی تھی، اس بوندا باندھی پہ جو ہے ہلکی ہلکی جو ہے چاند کی روشنی پڑ گئی، وہ جو کیچڑ تھا نا وہ چمک رہا تھا، اور اس چمکتے ہوئے کیچڑ میں اس نے ایک ورق کو جو ہے نا وہ تیرتے ہوئے دیکھا، ہلکا ہلکا پانی اور کیچڑ۔ اس نے اس ورق کو دیکھا، ورق پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قرآن کے آغاز میں لکھی ہے، سورہ فاتحہ بلکہ ہر سورت کے آغاز میں لکھی ہے سوائے سورہ توبہ کی،
اس نے اس بسم اللہ کو دیکھا نا، پہلے تو شراب کا نشہ تھا، اب جب بسم اللہ کو کیچڑ میں پڑے دیکھا نا تو قدم روکو گے، یوں اپنے ہاتھ کو سر کو جھٹکا نا، ہاتھوں کو یوں جھاڑا اور جھاڑ کے کہنے لگا اٹھا لوں، جب نیچے کو جھکا نا تو پھر ہاتھ پیچھے کر لیے، کہنے لگا بشر اس کتاب اس مقدس ٹکڑے کو ہاتھ لگانا تیرے بس کی بات نہیں، ابھی ابھی شراب کی بوتلیں اٹھا کے ہاتھوں سے آیا ہے، بشر تیرے ناپاک اس پاک ٹکڑے کو اٹھانے کے قابل نہیں، المنتظر بشر بارش کے پانی سے اپنے ہاتھ دھوتا ہے، بارش کے قطروں سے ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ دھو کے اپنے پلو سے صاف کرتا ہے، صاف کر کے اس ٹکڑے کو اٹھاتا ہے، اس کو بھی دھوتا ہے، صاف کرتا ہے، صاف کر کے گھر لے جاتا ہے، گھر لے جا کے بشر اس قرآن کے اس ورق کو اٹھا کے پاک پانی سے صاف پانی سے دوبارہ دھوتا ہے، دھونے کے بعد بشر اس کو خوشبو لگاتا ہے، خوشبو لگا کے اونچی جگہ پہ رکھ کے سو جاتا ہے، اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں رکھ کے سو جاتا ہے، خواب میں آتے ہوئے غیبی سے آواز آتی ہے، بشر قدر والے ہی قدر والوں کی قدر کیا کرتے ہیں، قدر والے ہی قدر والوں کی قدر کیا کرتے ہیں، بشر تو نے ہماری قدر کی ہم تیری قدر کریں گے، بشر تو نے ہمارے نام کو اونچا کیا، خوشبو سے معطر اور معطر کیا، بشر ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں جب تک دنیا رہے گی بشر لوگ تیرے نام کو بھی چوما کریں گے، بشر ہر بڑھا کے اٹھا اور پھر سو گیا، سوچا کوئی خواب ہے، ادھر بشر ہے زمانے کا مانا ہوا شرابی، سب شرابیوں